سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عرفان رمضان میں وقت ہوا جاتا ہے الف لام میم کا. میں علماء کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہوں اور میرے ساتھ بوجھ ہو تو جانے کے لیے پارٹیسپینٹ آتے ہیں. ہم ان سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ شخصیت کون سی ہیں جو ہمارے دل میں ہیں, ذہن میں ہیں, گمان میں ہیں اور اس کیو کارڈ کے اوپر بھی ہیں. تو آج میں آغاز کرتا ہوں الف لام میم میں علماء کے تعارف کے ساتھ. باقاعدہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی پیارے, ہر دل عزیز, بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساتھ ہی تشریف فرما ہوں گے علامہ عباس وزیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں دونوں مہمان حضرات کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, محبتوں کا اظہار بھی کرتا ہوں, آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں. اور آج وقت کو غنیمت جانتے ہوئے انتہائی حساس, انتہائی سنجیدہ اور ضروری موضوع پہ گفتگو کا طلبگار بھی ہوں. میں بوجھ ہو تو جانے میں آئی ہوئی شخصیات کا تعارف کروا لوں. آپ ہیں ناصر علی اور اشرف علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ٹیچر ہوں. اچھا. اور جاب بھی ساتھ میں کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. آپ ٹیچر ہیں تو بس پھر میں بیٹھ نہیں سکتا, میں آپ کے آگے کھڑے ہو کے ہی سوال پوچھوں گا. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے, بسم اللہ. جی شخصیت ہے ہمارے پاس. شخصیت ہے آپ کے پاس. اچھا پہلا سوال, کیا خاتون ہیں یا مرد ہیں؟ میں مفتی صاحب کو بھی دکھا دیتا ہوں اور علامہ صاحب کو بھی دکھا دیتا ہوں, اور آپ کے جواب میں کہہ دوں کہ آپ نے کہا کہ کیا خاتون ہیں کہ مرد ہیں. یہ تو دو سوال ہیں, ہم ہاں یا نہ کر سکتے ہیں. اچھا چلے, مرد ہیں یہ بتا. جی نہیں, جی نہیں. پہلا سوال, ٹیچر ہیں, آج پڑھاتے ہیں تو ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, ہماری ملت کے اوپر, قوم کے اوپر. کیا ان کا تعلق ام المومنین سے ہے؟ ان کا تعلق ام المومنین سے ہے علامہ صاحب؟ ام المومنین کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ نہیں نہیں مطلب سوال نہیں سمجھ آیا. کیا مطلب؟ ام المومنین میں سے ہیں, شامل ہیں. امہات المومنین میں سے؟ ہاں نہیں, ان میں سے نہیں. نہیں ایسا نہیں. امہات المومنین ازواج رسول آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں. اچھا سوال تھا. پریزنٹیشن اچھا نہیں. اچھا خلفائے راشدین کی ازواج میں سے مفتی صاحب کوئی تعلق؟ نہیں جی. نہیں نہیں جی, خلفائے راشدین کی ازواج میں سے نہیں ہے. اب یہ کوئی تعلق والی بات اور ہے, تعلق کی بات. خلفائے راشدین کی ازواج میں سے نہیں ہے. جی. ہمارے پاس نعت خواں تشریف فرما ہے, معروف ثنا خواں, اور دنیا بھر میں اپنی آواز سے, اپنی محبت سے, اپنی عقیدت سے اور جو عشق رسول ہے اس کا دیا جلائے رکھتے ہیں, وسیم عباسی صاحب. ہم ان کو بھی خیر مقدم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج آپ سے بہت اچھے کلام سنیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح, اور ساتھ ساتھ پروگرام کو بھی آگے بڑھائیں گے. دیکھتے ہیں مزید کیا سوال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ہیں؟ نہیں جی. علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں نہیں. علامہ صاحب نے کہا نہیں, جواب ہے نہیں, یعنی آپ کے سوال کا جواب نہیں. اچھا میں نے ان سے پوچھا آج, میں نے علامہ صاحب میں نے کہا کہ اگر آپ کا اسلامی مطالعہ ہے تو مشکل رکھو, کہنے لگے مشکل ترین رکھیں. اچھا اچھا. اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے. بالکل, لیکن ابھی وہ جس زمانے میں گھوم رہے ہیں اس سے تھوڑا آگے جانا پڑا. ہاں لے بھائی, بہت اچھی رہنمائی خلفائے مولانا صاحب نے. کیا خلفائے راشدین جو ہیں ان کی بیٹیوں میں سے کوئی ہیں؟ قریب آ چکے ہیں مفتی صاحب. جی بالکل بالکل جی قریب. آپ قریب آ چکے ہیں. چونکہ یہ بہت عمومی بات آپ نے کی, خلفائے راشدین کی بیٹیوں میں سے. ہاں ہاں, جواب ہاں میں ہے. ہاں جواب ہاں میں. ایک قدم اور آگے جی. اور اور سوالات کتنے ہو گئے؟ جی آپ کا یہ 5واں سوال ہے, یہ کہ سوالات کتنے ہوئے, یہ 5واں سوال ہے. اچھا 4 ہو گئے. ہاں 5 ہو گئے. اچھا یہ بھی شمار ہو. سوال تو سوال ہے. جی آج گفٹ کی کرٹسی فرمائی ہے ویلمٹ نے, اور یہ تحائف خاص طور سے آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں. ویلمٹ کا یہ کہنا ہے کہ آج جو جیتے گا اس کو ہماری طرف سے حوصلہ افزائی بھی اور یہ تحائف بھی,
اور اس کو یہ بھی کہیں گے کہ کتاب دوستی، قلم دوستی، علم دوستی جاری و ساری رہے. جی اچھا، کیا جو جن خلفۂ راشدین کی وہ بیٹی ہیں وہ خلیفہ راشد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے؟ کہ سسر تھے؟ جی. مفتی صاحب جی نہیں، سسر نہیں رہے. سسر نہیں تھے، سسر نہیں تھے. کیا ایک سوال میں بھی پوچھوں؟ کیا آپ دونوں بھائی ہیں؟ بڑے چھوٹے بھائی ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. یہ بھی شمال کریں گے سوالوں میں؟ یہ تو میرا سوال تھا. اچھا، کیا یہ وہی خلیفہ راشد ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے وقت اپنا بھائی قرار دیا تھا؟ زندہ باد. اللہ اکبر. زبردست. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں زندہ باد. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مطالعہ ہے، پڑھتے ہیں کتاب. خوب، بہت خوب. ٹیچر زندہ باد، استاد زندہ باد. ماشاء اللہ. استاد استاد ہوتے ہیں. استاد استاد ہوتا ہے. اچھا علامہ صاحب میں نے دیکھا ہے آپ کے پیج پہ بھی آپ کے نام کے آگے استاد لکھا ہوا ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا پروفیشن بھی تو وہی ہے. اچھا پڑھاتے ہی ہیں نا، کمال ہو گیا. پھر تو میں بیٹھ ہی نہیں سکتا یہاں پہ. اچھا مفتی صاحب یہ بھی واضح فرما دیں، بہت سے افراد دیکھ رہے ہیں، ہم اردو میں تو استاد کہتے ہیں، عربی میں استاذ کہتے جی ہیں، ہاں. یہ اس کا فرق کیا ہے؟ اسی لیے جمع اساتذہ آتا ہے. اصل لفظ استاذ ہے. استاذ استاد ہی ہی ہے، اسی لیے جمع اس کی جمع جو آتی ہے وہ اساتذہ ہے. صحیح اساتذہ نہیں ہے. صحیح ہے صحیح ہے. تو اصل جملہ استاد نہیں بلکہ استاذ ہے. اردو میں بھی یہی استعمال. یہی ہونا چاہیے. وہ عام طور سے آپ نے اتنا کہا کہ استاد ہی بدل گیا. ٹھیک ہے. اچھا، کیا وہ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے واقعے میں بھی شامل تھیں؟ شامل تھی. شامل. شامل تھی. زندہ باد. ماشاء اللہ استاد. میں کہیں ایسے تو نہیں. ٹھیک ہے شامل تھی. اب تو آ چکے ہیں. اب تو بہت قریب آ چکے ہیں. بتا سکتے ہیں؟ بالکل اچھا بتا ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، غلط گمان نہ کیجیے گا. جہاں تک آپ پہنچے ہیں وہاں بھی 2 بیٹیاں ہیں. ہاں تو ایک سوال اور پوچھ لیں. آپ کو الجھا دیا انہوں نے، ویسے آپ پہنچ گئے تھے. اچھا. ہاں جی کیا ان کا روزہ کربلا شام میں ہے؟ کربلا میں؟ ایک پوچھ. اچھا، کربلا میں ہے ان کا روزہ؟ جی نہیں کربلا میں نہیں. جی نہیں. اب آپ اور کنفیوز ہو گئے. پہلے ٹھیک آئے تھے. ہاں صاحب اتنے تو ہینڈ نہ دیں آپ. کنفیوز کر رہے ہیں سر. سوالات کتنے رہ گئے اب؟ آپ کے پاس صرف 2 سوالات رہ گئے تھے، یہ آپ نے پوچھ لیا. اب ایک رہ گیا. استاد استاد بتا ہی دیں. میں تحفہ لے کے کھڑا ہو گیا ہوں، آپ آئیں اور اس کو لے جائیں. یعنی کہ صحیح سوال صحیح جواب. اچھا، کہ واقعہ کربلا میں ان کے اپنے بچوں نے بھی شہادت نوش کی تھی؟ جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. اب سیٹ ہے. جی جی. بتائیے. حضرت بی بی زینب. جی حضرت بی بی زینب، آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ شیر دل خاتون ہیں اور کربلا کے پیغام کو، امام حسین کے پیغام کو آپ نے زندہ رکھا. محنت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ. خود کربلا میں آپ کے 2 اور زائد فرزند شہید ہوئے. مشہور معروف 2 ہیں. یہ آئیے تحفہ لیجیے گا اپنا، اور بہت مبارک ہو آپ کو. آپ واقعی آپ بھی آئیے نا، آپ بھی آئیے. یہ دوسرا تحفہ آپ کے لیے. یہ دیکھیے ہم اس سے زیادہ کیا محبت دکھائیں استادوں کے لیے. یہ جی جزاک اللہ. آپ کا شکریہ. میں چاہوں گا علامہ صاحب تھوڑی سی روشنی ڈال دیں آج کی شخصیت کے اوپر، ہم ناچیز بھی کچھ سمجھ جائیں، جان لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امیر المومنین کی یہ شیردل خاتون بیٹی بے نظیر، اسلام کی بے نظیر خواتین میں سے ایک ہیں. آپ میں اپنے بابا حضرت امیر المومنین کی خصوصیتیں برجستہ طور پہ موجود تھیں. شجاعت، فصاحت، بلاغت، گفتگو کرنے کا انداز، اور ماحول جیسا بھی ہو اس کے زیر اثر نہ جانا. اللہ اکبر. جی ہاں. مثلاً شام کا وہ ماحول کہ جہاں پر یزید نے اس طرح سے اہتمام کیا تھا کہ اسرا کو 7 مختلف بڑے بڑے حالوں سے گزارا.
اور وہاں پر غلام اور کنیزوں کی جھرمٹ تھی اور شاہانہ انداز تھا، اور کوئی بھی ایک عام سی خاتون ہوتی اور اتنے سارے دکھ اور غم سہنے کے بعد یہاں آتی اور اس جاہ و حشم کو دیکھتی تو بہت ممکن تھا کہ وہ تحت تاثیر جاتی اور ما فی الضمیر کو بیان نہ کر سکتی، لیکن یہ شیر دل خاتون ان تمام مراحل سے گزری، اور جب اس حال میں داخل کر دیا گیا کہ جہاں پر 700 کرسیاں لگائی گئی تھیں اور ملکی اور غیر ملکی مہمان بٹھائے گئے تھے، تخت سجایا گیا تھا، تخت پر خلیفہ، اپنے آپ کو خلیفہ کہنے والا یزید بیٹھا ہوا تھا، اور جس طرح سے نقل ہوا ہے تواریخ میں کہ ہاتھ میں ایک جام اور سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک، اللہ اور اس کے ساتھ یعنی جام پینے کے بعد اس کو نازیبا اور نامناسب حرکتیں وہ انجام دے رہا تھا، جی اور بعض اشعار بھی اس نے وہاں پر جی اس نشے کے عالم میں جی کہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کوئی سب وحی کچھ کہا نہیں تھا، آئی، کوئی معاملہ نہیں۔ کون سا جبرائیل، کون سی وحی۔ جی جی اس طرح کی جب باتیں ہو گئی تو حضرت علیہ مکرمہ کھڑی ہو گئی جی اور کہا مہ یا یزید، خاموش ہو جاؤ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد کہا لقد صدق قول اللہ عز وجل، اللہ اکبر، خدا کا یہ قول کتنا سچا ہے کہ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ اللہ، یہ تم جو آج اتنے کھل کے آیات الہی کا انکار کر رہے ہو، وحی کا انکار کر رہے ہو، یہ تمہارے گزشتہ کی انجام دیے ہوئے ان گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ اکبر، اللہ چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ آیات الہی کا منکر ہو جاتا منکر ہے، ہو جاتا ہے، بہت تو خوب، تمہارا یہ انکار کرنا اس کا نتیجہ ہے، بہت خوب، یعنی اس طرح سے کہہ دیا کہ جتنے سامعین وہاں پر موجود تھے وہ سب مبہوت ہو گئے جی کہ ایک خاتون جو اتنے دکھ اور درد سے بھری ہوئی ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد بھی محکم، مبرہن ٹھیک، اور قرآنی انداز میں ٹھیک، وہ گفتگو کرتی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، ہم سب سلام بھیجتے ہیں السلام علی کی، یا زینب بنت علی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور آج آپ ہی ہماری شخصیت ہیں جس کا عرفان ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان